بھائیو آج ہم انشاءاللہ تعالی پرٹیکولرلی آخرت کا بلو کارڈ کور کریں گے انشاءاللہ. اس کو میں نے نام دیا ہے آخرت کا بلو کارڈ. یعنی صبح و شام کے سنت وظائف و اذکار اور سنت دعائیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہیں، جو ہمارے مرشد کامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اور آج کے سب کانٹیننٹ کے بزرگ یا عرب کے بزرگ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت اذکار انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. یہ آخرت کا بلو کارڈ، اور پچھلی نشست میں ہم نے آخرت کا گرین کارڈ بھی کور کیا تھا. تو دنیا دار لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ گرین کارڈ جو ہے وہ امریکن نیشنلٹی کو گرین کارڈ کہا جاتا ہے، اور بلو کارڈ جو ہے وہ یورپین یونین میں جتنے ملک ہیں وہاں پر جب ورک پرمٹ دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے کام کرنے کی، تو اسے بلو کارڈ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی الحمدللہ حلال ہے اگر شریعت کی حدود کے اندر ہو، دنیا کا گرین کارڈ بھی اور بلو کارڈ بھی. لیکن یہ آخرت کا ہے اور الحمدللہ مفت دیا جا رہا ہے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ قیامت تک کے لیے جو ہے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیشی ہوگی کہ انشاءاللہ ان کارڈز پہ لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ ہم بلو کارڈ آج کور کریں گے. یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ، یعنی گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور یہ بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار اور دعائیں. اس کو آپ مفت بھی پی ڈی ایف کی فارم میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. 5 MB کی یہ 2 فائلز، اور یہ پروفیشنل اس کے پی ڈی ایفs رکھے ہوئے ہیں ہم نے. کورل ڈا کی جو اوریجنل فائل ہے اس سے 5 MB کی آپ سنت اذکار والے پورشن میں بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں اس میں بھی یہ ریسرچ پیپر کے طور پر بھی اسے ڈال دیا گیا ہے. صبح و شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار، ریسرچ پیپر نمبر 9A اور 9B، اور ایک اور ریسرچ پیپر بھی ڈال دیا گیا ہے 9C. وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں. وہ حسن المسلم ایک کتاب ہے دعاؤں کی پوری تحقیق کے ساتھ، اس کو بھی الحمدللہ 5 MB کی وہ بھی فائل ہے پی ڈی ایف، جس میں یہی سارے سنت اذکار اور اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات کی دعائیں لکھی ہیں. میں انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں گا. تو ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ بھی ملے تو وہ مجھے ای میل کر سکتا ہے mirza_95@yahoo.com. اور انشاءاللہ تعالی ایک بھائی سے ہماری بات ہو گئی ہے. ان دونوں کارڈز کے انشاءاللہ اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی عنقریب انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی، اور ہمارے اسمارٹ فونز کے لیے ٹچ سکرین جو موبائل ہیں ان کے لیے اینڈرائڈ اپلیکیشنز بلو کارڈ اور گرین کارڈ کی بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائیں گی عنقریب انشاءاللہ. بھائیو اس آخرت کے بلو کارڈ کے حوالے سے میں تمہیداً 4 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا صبح و شام کے سنت اذکار کے حوالے سے. علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اس بلو کارڈ کے ٹاپ پر بھی پہلے ہی صفحے کے اوپر ہم نے وہ شہرا آفاق آیت ڈالی ہوئی ہے قرآن حکیم کی، سورۃ الرعد آیت نمبر 28. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بھی ڈال دی ہے شروع ہی میں. بخاری میں 6407، مسلم میں 1823، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردہ کی مثل ہے. بس وہ چلتا پھرتا پھر وہ آپ سمجھ لیں ایک مردہ ہی ہے، دل اس کا پرورٹڈ ہو چکا ہے، مسخ ہو چکا ہے والعیاذ باللہ تعالی. اور ایک اور حدیث اس میں جو میری بڑی فیوریٹ حدیث ہے، صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے 7524 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں، اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں 3792 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں.
اسی لیے میں کہتا ہوں یہ زبان سے ذکر کرنا جس میں ہونٹ ہلے یہ دل کے ذکر سے افضل ہے، کیونکہ اس میں دل کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے اور زبان کا ذکر بھی. لہذا یہ جو نقشبند کے صوفیاء کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ دل کا ذکر افضل ہے، وہ کتاب و سنت سے میچڈ نہیں ہے. زبان کا ذکر جو ہے یہ افضل ہے الحمدللہ. اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 111A میں بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو، اسی بلو کارڈ کے شروع ہی میں نے قرآن حکیم سے صبح و شام کے اذکار کا حوالہ دیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. الحمدللہ صبح اور شام پرٹیکولرلی، یعنی دن شروع ہو اور دن ختم ہو اپنے رب کو مت بھولو. اور اسی کی سپورٹ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی پاکی بیان کرو، اسی کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. الحمدللہ. پھر اسی بلو کارڈ کے اوپر پہلے صفحے کے اینڈ پہ وہ شورا آفاق حدیث ہے جامعہ ترمذی سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3375 کہ ایک صحابی نے عرض کی، ظاہر کہ سارے ایک لیول کے لوگ تو نہیں تھے، ایک صحابی نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے اسلام کے بڑے احکام اور اعمال سنے ہیں، انسان کس پہ عمل کرے اور کس پر نہ کرے، مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جسے میں لازم پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ ایک کام پکڑ لے. وہ اب ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذکر. تو اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 111A میں، آج 111C چل رہا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی حوالے سے صبح و شام کے جو سنت اذکار ہیں، وظائف اور دعائیں ہیں، آپ اس پہ دیکھیں یہ پہلی صفحے پر یہ بلو جو پنک کلر کے اندر بیک گراؤنڈ میں ایک بلاک سا بنا ہے جس پہ ہم نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے، جس کا میں نے تعارف کروا دیا تھا مسئلہ نمبر 111B کے اندر. اور یہ بلو والی جو ہیڈنگ ہے صبح و شام کے سنت اذکار، اس کے نیچے بھی وائٹ کلر میں اسی بلو والے بلاک کے اندر میں نے لکھا ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے صبح اور شام کے سنت اذکار. یہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی اذکار نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے سنت اذکار ہیں الحمدللہ. اور اس کی توفیق ظاہر ہے صوفیاء کے کلچر میں ہو نہیں سکتی، اس کی وجہ ہے کہ وہ تو اپنے بزرگوں کے اذکار اور شجرے لے کر چلتے ہیں. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچاتے ہیں، تو پہلے آپ اپنے بزرگوں کو تو چیک کریں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں. ان سے یہ ذرا سنت اذکار سنیں نا، فرض نماز کے بعد کے یہ گرین کارڈ میں جو 18 سنت اذکار ہیں یہ ذرا سنائے نا. کوئی دنیا کے اندر قادری چشتی نقشبندی سہروردی یا اس کے علاوہ جتنے آف شوٹس ہیں اس کے، یا یہ جو 24 اذکار ہیں صبح شام کے سنت اذکار، یہ ذرا پڑھ کے سنائے نا. کبھی ان کی زندگی میں یہ آئے ہوں تو یہ دعوے کرنا تو الحمدللہ ہم پھر آن دا بہاف آف کتاب و سنت، کوئی تکبر کے طور پر نہیں بلکہ الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں، کہ جو اس دعوت کو عام کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعائیں اور اذکار احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں، الموطا امام مالک میں، ان احادیث کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اذکار اور دعائیں موجود ہیں، ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے بتا رہے ہیں. تو الحمدللہ جس نے اللہ تک پہنچنا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک پہنچنا ہے، تو وہ کتاب و سنت میں جو دلائل کے ساتھ جو لوگ اس دعوت کو پیش کرتے ہیں اس دعوت کو اختیار کریں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4
بھائیو یہ جو گرین کارڈ اور بلو کارڈ ہیں اس کی ہارڈ کاپیز الحمدللہ ہم ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں بالکل فری پورے ملک کے اندر، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی لے کر جانا چاہیں. اس کے علاوہ جتنے ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں اگر کوئی ڈاک کے ذریعے منگوانا چاہے تو الحمدللہ اس کی ہارڈ کاپیز ہم دیتے ہیں، اور ہر درس کے بعد بھی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں. بہرحال اگر ہارڈ کاپی نہیں تو سافٹ کاپیز تو ضرور ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سنت اذکار والے پورشن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ریسرچ پیپرز والے پورشن میں بھی 9A اور 9B یہی رکھی ہوئی ہیں. 5 MB کی فائلز ہیں. بھائیو صبح و شام کے کم از کم 24 اذکار انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے میں ڈسکس کروں گا اس بلو کارڈ کے اندر جو موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. یہاں پر آپ صبح و شام کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں. اسلام کے اندر صبح سے مراد ہے طلوع فجر، یعنی صبح صادق، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یا ختم سحری اس کو کہتے ہیں صبح کا وقت. اس جب وقت شروع ہو جائے تو ہم اس وقت سنت اذکار کر سکتے ہیں، چاہے فجر کی نماز ابھی نہ پڑھی ہو، اس سے پہلے بھی اگر کسی کو ٹائم ملے تو وہ صبح کے سنت اذکار کر سکتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد بھی، لیکن لیٹ نہ کیا جائے. اور شام شریعت کی ٹرم میں جو ہے وہ مغرب کے قریب کے وقت کو کہتے ہیں. مغرب سے اگر 15-20 منٹ پہلے یہ سنت اذکار کیے جائیں تو وہ شام کا سب سے اپروپریٹ وقت ہے شام کے اذکار کرنے کا، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر رات شروع ہو جاتی ہے. شام کا ورڈ جو بولا جاتا ہے وہ بالکل عصر کا وقت جب بالکل ختم ہو رہا ہوتا ہے، آخری وقت، یعنی غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے، وہ سب سے آئیڈیل وقت ہے. اور اگر اس وقت موقع نہ ملے تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہم سنت اذکار شام کے کر سکتے ہیں. بھائیو اس حوالے سے مختلف اوقات کی دعائیں بھی موجود ہیں. ٹوائلٹ میں جاتے وقت، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت، مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، اور اسی طریقے سے کپڑے بدلتے وقت مختلف دعائیں الحمدللہ کتاب و سنت میں موجود ہیں. اور وہ مشکات کا میں نے تعارف اسی لیے پچھلی دفعہ کروایا تھا. اگر آپ اس کا وہ چیپٹر جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو آیا ہے کتاب الدعوات چیپٹر، دوسری جلد کے اندر حدیث نمبر 2223 سے لے کر 2504 تک ٹوٹل 282 احادیث ہیں انہی سنت اذکار اور دعاؤں کے حوالے سے. اگر وہ ہم اس کو اسٹڈی کر لیں تو ہمیں اس حوالے سے انفارمیشن مل سکتی ہے. یہ بلو کارڈ بھی اسی میں سے لیا گیا ہے، اور کچھ اذکار اس میں نہیں بھی ہیں لیکن میجورٹی اذکار اس کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ایک کتاب بھی ہم نے ahlsunnatpak.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 9C کے نام سے بھی اپلوڈ کر دی ہے، اور سنت اذکار والے پورشن میں بھی. اس کتاب کا نام ہے حصن المسلم، ہا صاد نون المسلم. حصن عربی میں کہتے ہیں فورٹ کو، قلعے کو، فورٹ آف مسلم. مسلمان کا قلعہ کیا ہے؟ قلعہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ حفاظت کے لیے. تو مسلمان کی حفاظت سنت اذکار کے اندر ہے. تو اس کتاب کا نام رکھا گیا حصن المسلم، اور وہ پوری تحقیق کے ساتھ، جس میں یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ بھی تقریباً کور ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے صبح و شام کے سنت اذکار کے علاوہ بھی جو کپڑا پہنتے وقت دعائیں، کھانا کھاتے وقت دعائیں، مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، ٹوائلٹ میں جاتے وقت، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت، یہ ساری دعائیں. اس کا بھی 5 MB کا PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. حصن المسلم پاکٹ سائز میں بھی آپ کو 25-30 روپے کی مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے. وہ PDF ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ جن لوگوں تک یہ رسائی نہیں ہے وہ اس کو حاصل کر لیں. اور یہ جو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہیں ان کو یہ بھی خوبی حاصل ہے کہ جب یہ میں نے کارڈز 2011 اکتوبر میں پرنٹ کروانے تھے تو اس سے پہلے اس کی پروف ریڈنگز دونوں کارڈز کی میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری ان سے کروائی تھی، اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا اس محنت کو. 3 سال میرے تقریباً لگے تھے اس کو، اور اس کی کمپوزنگ اور تک میں نے خود الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے کی ہے تاکہ کوئی زبر زیر کی غلطی نہ رہے، اور پروف ریڈنگ بھی بڑے لوگوں سے کروائی الحمدللہ. تو اس کے اندر کوئی بھی ضعیف روایت موجود نہیں ہے الحمدللہ. اور تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے.